الوداع, the last Jum'ah of Mah Sajjam. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام پاک میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو صاحب آج کا جو جمعہ ہے یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کا جمعہ ہے, رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا جمعہ ہے. This is Jummah to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کی بخشش فرمانی ہے. صاحبو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, انشاءاللہ آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ماہ سیام کی ہر افطاری پر اللہ تعالیٰ حضور کے امت کے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. I'm not talking about Jum'ah, which is special day. I'm talking about normal days of weeks. I'm talking about weekdays. I'm talking about Monday, Tuesday, Wednesday, and rest days. I'm not talking about Jum'ah. And today is Jum'ah. According to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at the time of iftar in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala forgives 1 million people from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور قربان جائے آج تو جمعہ ہے اور پھر جمعۃ الوداع ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث سنیں گے خوش ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ سے لے کر جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اللہ تعالی ہر ساعت میں, ہر سیکنڈ میں, in every single second and minute, Allah subhanahu wa ta'ala forgives 1 million people from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اتنا کمال کا یہ دن ہے, اگر آج بھی کوئی رب کو نہ منا سکا تو اس کی بدقسمتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے رب محمد کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو رونا ہوتا ہے نا, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے. Whenever we discuss about the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever we discuss about the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, we see tears in their eyes. Now listen to this hadith. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دو کہ جو زندگی میں ایک دن بھی میرے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اللہ کے خوف سے رونا, if someone is crying because of fear of Allah subhanahu wa ta'ala, according to this hadith, even if he will have or she will have one single tear in his eyes or her eyes, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him on the day of judgment. تو اللہ تعالی ہم سب کو بخشش کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث بڑی سونی ہے, ذرا سبحان اللہ بھی سونی آنی چاہیے. بچے دنیا تو کہہ رہے ہیں بھی کرنا, میں ہی زور لائیے نا, تسی بھی لایا کرو. حضور نے فرمایا, سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. آج ماشاءاللہ محترم خضر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ساتھی تشریف فرما ہیں. آپ کی سماعتوں پر اچھا اثر آئے گا یہ حدیث سن کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے بڑھ کے کوئی شے زیادہ پسند نہیں ہے. غور سے سننا آپ نے, اللہ تعالیٰ کو 2 ٹائپس کے جو ڈراپس ہیں اور 2 طرح کے جو سائنز ہیں, نشانات ہیں, سمبلز ہیں, یہ بڑے پسند ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے 2 قطرے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا قطرہ رب کے خوف سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ ہے, اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو رب کی راہ میں لڑنے سے نکلے. رب تعالیٰ کو جتنے یہ 2 قطرے پسند ہیں کوئی اور شے پسند نہیں ہے. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا, حضور نے فرمایا کہ 2 طرح کے نشان بھی رب کو بڑے پسند ہیں. ایک نشان یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں چلے, کوئی اللہ کی راہ میں دین پھیلانے کے لیے چلے, کوئی اپنے مسجد مدرسہ کے لیے چلے, کوئی نیک کاموں کے لیے چلے, اور اس کے جسم پر, اس کے پاؤں پر کوئی نشان آ جائے, اور اسی طرح وہ کوئی فرض ادا کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے ماتھوں پر نشان آ جاتے ہیں. میں انہوں نے نہیں کو کرتا کہ جان بوجھ کے رگڑ کے لاندے دیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن پر واقعی آ جاتے ہیں, اور ہم نے بعض ایسے بھی دیکھے ہیں
تو وہ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہتے نشان نہیں آتے. لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا حضور کی حدیث بتاتی ہے ان کے ماتھے چمکتے ہوں گے, ان کے ماتھوں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوں گی. تو حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی راہ میں جانے کی وجہ سے کوئی نشان پڑ جائے یا کوئی فرض پورا کرنے کی وجہ سے پڑ جائے, رب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کو اس سے بڑھ کے 2 نشان کوئی اور دنیا میں پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اور صاحبو آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت بات رکھتا ہوں. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا, اکثر ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے لوگ غافل ہوتے ہیں. Often we see such people who are so much ghafil. They never think about the azab of Allah subhanahu wa ta'ala. They never think about punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And we see, because of their amal, we can consider and realize that they have not fear of Allah. And now listen, if you will do tawbah, and if you will have fear of Allah subhanahu wa ta'ala, now listen this hadith. How Allah subhanahu wa ta'ala gets happy because of this. Now listen this hadith. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, فرمایا کہ رب بڑا خوش ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر تم کہیں صحرا میں جا رہے ہو, اگر تم کہیں ریگستان میں جا رہے ہو, تمہارے پاس ایک ہی اونٹ ہے, ایک ہی کیمل ہے, تم اس پر سوار ہو اور وہ تم سے اچانک گم ہو جائے, تم اس کو تلاش کرتے پھرو, تم تلاش کرتے پھرو, پھر تم تھک کر کہیں لیٹ جاؤ, آنکھیں کھولو تو دوبارہ سامنے اونٹ کو پاؤ, تو فرمایا کہ تم کتنے خوش ہوگے, بڑے ہی زیادہ خوش ہوگے. فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, رب تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں, رب تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگر بنی اسرائیل کا بندہ 99 قتل کر کے بھی بخشا جا سکتا ہے, پھر 100واں کر دیا اس نے, سینچری پوری کی, اگر وہ 100 قتل کر کے بھی بخشا جا سکتا ہے, اور آپ اور میں ہم خطا کار ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, مگر رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ کب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں. اگر وقت ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کریں, جب موت کا وقت آ جائے تو توبہ کریں. یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کی مثال دے رہا ہوں, وگرنہ دن رات توبہ کیا کریں. اور علماء فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ تم جب سونے جاتے ہو, جس وقت اپنے بیڈ پر جاتے ہو, ہر روز اپنے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کرو, اپنے دن کا احتساب کیا کرو, اور سوچا کرو کہ آج کتنے میں نے خلاف شرع کام کیے ہیں, آج میں نے کتنے جو ہے وہ ایسے گناہ کیے ہیں کہ جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے. جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو کہے باری تعالیٰ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ کل اٹھوں گا کہ نہیں, اے باری تعالیٰ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, آج کے دن کے سارے گناہ معاف فرما دے. آپ جانتے ہیں there are so many examples about sudden death in accident and so many other examples. اگر آپ ہر روز توبہ کرتے ہوں گے تو کم از کم ایک دن کے علاوہ باقی گناہ تو معاف ہوں گے نا. اب میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی خوبصورت روایت, آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. درۃ السالکین ایک کتاب ہے, تصوف کی بڑی خوبصورت کتاب ہے درۃ السالکین. اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک صحابی کے گھر گئے, اور ان صحابی پر حالت نزع تاری تھی, موت کا وقت آیا ہوا تھا. یہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے. میں تو جب جنازہ پڑھاتا ہوں اور اگر میں زیارت کروں جانے والے مرد کی, تو میں اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھتا ہوں, چہرے بڑا کچھ بتا دیتے ہیں. موت کی سختیاں وہاں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دے دیا, ہمارے پاس پیسہ آ گیا, ہماری اچھی جگہ شادی ہو گئی, اچھی نوکری مل گئی, بچے تابع دار ہو گئے, سب کچھ آسان ہو گیا. ہم عید منا لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بڑی خوشی کا دن ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں کہ عید کیا ہوتی ہے. آپ کے پاس لوگ ہیں, کہا کہ حضرت آج تو عید کا دن, آج رو رہے ہیں. کہا کہ کیوں نہ رو, ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید. حضرت عمر کی بھی اسی طرح کی روایت ہے. فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کا دن خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے. کہا کیسے غم کا ہے, آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا کہ اگر میرے روزے قبول ہو گئے, میری عبادتیں قبول ہو گئیں, تو یہ عید کا دن ہے. اور پھر دوسرے مقام پر ایک صحابی سے منقول ہے, ایک اور بزرگ سے منقول ہے, فرمایا کہ عید کا دن تو وہ ہے کہ اگر میری توبہ قبول ہو گئی اور میں جب رب کے پاس گیا, رب نے میری بخشش فرما دی, وہ عید کا دن ہے.
اب سنیے، حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں کہ موت بڑی سختی والی شے ہے، مگر یہ ان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے جو دن رات رب کو خوش کرتے رہتے ہیں، جو دن رات دین کا کام کرتے رہتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ہم سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، حالت نزاع ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے صحابی کو غور سے دیکھا نا، محسوس ہو گیا کہ موت آ رہی ہے، موت کی سختیاں شروع ہو گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی توبہ کر لے، فرمایا توبہ کر لو۔ اب اس صحابی کی حالت یہ تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے، وہ unable to speak، وہ بولنے سے قاصر تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی توبہ کر لے، مگر وہ بول نہیں پاتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمانوں کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا عمر تینوں پتہ میں کی ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ میرے اس صحابی میں بولنے کی طاقت تو نہیں تھی، مگر جب میں نے اسے کہا توبہ کر لو، اس کے دل میں ندامت آ گئی، یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے بڑے گناہ کیے تھے۔ فرمایا کہ دل میں ندامت آئی اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل میں سوچا باری تعالیٰ میں بول تو نہیں پا رہا، مگر میں دلوں توبہ کرنا ہوا۔ فرمایا کہ اس عمل پر، اس کے آنکھوں میں آنسو آنے پر رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ کتنا کریم مصطفیٰ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بتاتا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جنت میں کس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیونکہ میرا دل تھا لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب کو ہم نے مختصر سا پروگرام کرنا آدھے گھنٹے کا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اس سے قبل چند باتیں آپ کو بتا دوں، کہ بالکل عین موقع پہ بتاؤں گا تو بعض لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لیلۃ القدر، ویسے تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں اوڈ نمبرز میں آتی ہیں اس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں، میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے، ایک صحابی کی میں نے روایت پڑھی، بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کی نشانیاں ہیں، صحابہ کی زندگیوں سے بھی، حضور کے اخبار سے، آپ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، لیکن صحابی فرماتے ہیں قسم خدا کی میں اٹھاتا ہوں کہ جو 27ویں رات ہوتی ہے اس کے اندر ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کم از کم یہ جو سنڈے کو آ رہی ہمارے ساتھ جوائن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی بڑی گفتگو ہوگی کہ لیلۃ القدر میں کیا بہاریں نکلتی ہیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اسی انسان کا عید مناتے ہو نا، ہم مسلمان عید مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک عید کی رات ان کی 15ویں شعبان کی رات ہے اور دوسری عید کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو یہ ان کی عید کا دن ہے۔ اب جلدی سے میں آپ کو بتا دوں صدقہ فطر کے بارے میں، کیونکہ عید والے دن اور بھی ٹاپک ہوتے ہیں، تو اگر اس وقت بتاؤں گا تو ڈیلے نہ ہو جائے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں بڑی بہتر جو ہے وہ میں نے آپ کی کریکشن کرنی ہے۔ آپ کیلنڈر پہ پڑھتے ہیں we wrote there 5 pound صدقہ فطر۔ اللہ تعالیٰ نے، میں تو لوگوں کو جانتا ہوں، میں تو بڑی کمپلین نہیں کر رہا، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں رب نے لوگوں کو بڑا دیا ہوگا، الحمدللہ، بولے الحمدللہ۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بھوکا سوتا ہے، ہم میں الحمدللہ سارے ایسے ہیں کہ ہم ہزاروں کو دیتے ہیں، یا کم از کم 2-3 گھروں کی کفالت تو ہم میں سے سارے کرتے ہیں۔ کم سے کم جو صدقہ فطر ہے وہ 5 پاؤنڈ ہے، کم سے کم صدقہ فطر 5 پاؤنڈ ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، کیا آپ میں سے سارے ویلتھ وائز ایکول ہے؟ نہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے 5000 پاؤنڈ سیونگ ہو، کسی اکاؤنٹ میں 10,000 ہو، کسی کے اس سے زیادہ ہو، کسی سے کم ہو۔ حضور نے فرمایا شریعت، حضور کی جو شریعت اس میں کم سے کم 5 پاؤنڈ ہے، وگرنہ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ، اور یہ جو 5 پاؤنڈ ہے یہ گندم کے لحاظ سے ہے، یہ گندم کے لحاظ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو کے حساب سے دیں جو کم از کم 8 پاؤنڈ بنتا ہے، جو کم از کم 8 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اور عطا فرمایا جو کشمش ہوتی ہے اس کے حساب سے 17 پاؤنڈ بنتا ہے پر ہیڈ صدقہ فطر۔ اور اگر اللہ نے اور خوشحالی دی ہے تو پھر کھجور کے لحاظ سے دیں جس کا نصاب کم از کم 20 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اسی یہ سوچنے ہیں کہ 5 پاؤنڈ دیتا تو صدقہ فطر لے گیا، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ صدقہ فطر تو ادا ہو گیا، صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس سے زیادہ دیں، پر ہیڈ 8 پاؤنڈ دیں،
اگر اللہ تعالیٰ نے اور وسعت عطا فرمائی ہے تو 17 پاؤنڈ دے پر ہیڈ. اگر اللہ تعالیٰ نے اور وسعت عطا فرمائی ہے تو پھر پر ہیڈ آپ 20 پاؤنڈ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رب ہمیں دیتا ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے نہیں دیتا. کبھی سنیا میں کہ رب تعالیٰ ایوری ویک سانو 60 پاؤنڈ دیتا ہے. رب تعالیٰ تو نہیں لکھتا یار. رب تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے. مگر ایسا کیوں ہے کہ جب ہم مسجد کی خدمت کریں تو ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہم مدرسے کی خدمت کریں تو لکھتے ہیں, جب ہم کسی بندے یعنی لکھنے سے مراد یہ کہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار میں 500 پاؤنڈ مسجد میں دیتا جو ہے, تو رب تعالیٰ تو نہیں فرماتا کہ میں نے تجھے رمضان میں 10,000 پاؤنڈ دیا تھا. رب تعالیٰ ہر مہینے بھی مانگو بعد دفعہ تمہیں اتنا دے دیتا ہے. تو جب رب بے حساب دیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں بے حساب دیا کرے. اور خدا کے ساتھ کبھی بھی خسارہ نہیں ہوتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ بزنس کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو رب کے ساتھ رب کو اچھا قرض دے. اور رب کو اچھا قرض یہ ہے whenever you will spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will diversify. Allah subhanahu wa ta'ala will give you double, and according to few riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala will give you more, even 700 times. And according to one divided narration which I read, according to hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet alayhi salatu wasallam said, if you will spend 1 pound in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, 1 riyal, 1 dirham in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala will consider that equal to 1,400 pounds. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ عید پر ملاقات ہوگی جنجر رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے, نمازیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.